یا مقلب القلوب والابصار یا خالق اللیل والنہار. سب سے پہلے ہم اس رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں جس کے قبضوں میں ہماری جان ہے، جو زمین اور آسمان کا خالق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ہمیں توفیق دی، اس نے ہمیں یہ عزت دی. آج ہم یہاں آپ کے درمیان ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے درمیان رہیں گے. جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم آپ کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے. اور ایک بات جو آج میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے یہاں پہ ڈسٹرکٹ گانچے میں فرقہ واریت کو شکست دی ہے. ہم نے ڈسٹرکٹ گانچے میں ہمیشہ امن کی بات کی ہے. ہم جب شروع میں سیاست میں آئے تو ہم نے کہا کہ اگر ہمیں خبلوں میں کچھ ہو جاتا ہے تو میرا بھائی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا تعلق کس مسلک سے ہے، انسانیت کی بنیاد پہ وہ اس کی مدد کرتا ہے. تو میرے نوجوانوں، میرے گانچے کے غریب نوجوانوں، ہمارے اندر جو انسانیت پہلے تھی آج بھی وہ انسانیت زندہ ہے. آج یہاں ہمیں آپ سب کو دیکھ کے انتہائی خوشی ہو رہی ہے. میری عوام اپنے حقوق کے لیے نکلی تھی، نکلی ہے اور انشاءاللہ نکلے گی. آج یہاں پہ سید نذر عباس کاظمی جو آپ کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، اخن شجاع جو مشروم کی جنگ لڑتے ہیں، اور بندہ ناچیز جو آپ لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے، جو آپ لوگوں کی خدمت کے بارے میں سوچتا ہے. ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا اولین مقصد عوام ہے. ہم نے ہمیشہ کہا کہ سیاستدان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھی پالیسی دینا، اپنی عوام کے لیے قانون بنانا. آج کچھ لوگوں نے ہمیں جیل میں بھیجا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم ان کا شکریہ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ آج ہمیں پتہ چل گیا کہ قانون کیا ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ گانچے کے امن کو خراب کریں گے، گانچے کے نوجوانوں کو تقسیم رکھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کے منہ پہ ایک تماچا لگ چکا ہے. ہم ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے انشاءاللہ. کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ آج ہم بہت خوش ہیں. ہم خوش نہیں ہیں. جب تک ہمارے نوجوان، بے گناہ نوجوان رہا نہیں ہوتے تب تک ہم خوش نہیں ہیں. آج میری فیملی مجھ سے ملنے جیل آئی، میری ماں آئی وہاں پہ. اداروں، تم کیا سمجھتے ہو ایک ماں کو رلا کے؟ تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تم یہ سوچتے ہو کہ ہم کمزور ہیں، ہم دب جائیں گے؟ ہم دبنے والے نہیں ہیں. ہماری فیملیز نے جیل دیکھ لی، ہماری فیملیز نے جیل دیکھ لی. سید نذر عباس کی کاظمی صاحب کی فیملی نے بھی جیل دیکھ لی، اخن شجاعت کی فیملی نے بھی جیل دیکھ لی. ہم اب آپ کے ان ہتھکڑوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. آپ ہمیں کتنا ڈراؤ گے؟ جتنا ڈراؤ گے اتنی قوت سے ہم باہر آئیں گے. آج یہاں پہ اے سی گانچے، ڈی سی گانچے، جتنے بھی افسران ہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. لیکن ہم آپ کو کہتے ہیں، ہم آپ کے لیے زمین تنگ کر سکتے تھے، کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کریں گے. ہم آپ کو کھلے دل سے معاف کرتے ہیں. اس سرزمین کے بیٹے، اس سرزمین کے فرزند آپ کو معاف کرتے ہیں. اور میرے جو بارڈر کے جوان ہیں، میرے جو بارڈر کے نوجوان ہیں، وہ ہمارا پیغام سن لیں. انشاءاللہ کل ہم چھوڑ بٹائیں گے. آپ لوگوں نے اپنی پوری قوت، اپنی پوری طاقت کے ساتھ نکلنا ہے. ظلم کی راتیں کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، ایک دن سویرا ضرور ہونا ہے. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیریں
آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سید نذر عباس کاظمی صاحب کے ذاتی مقاصد ہیں یا ہمارے ذاتی مقاصد ہیں تو وہ لوگ بھول جائیں. ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہم احینا مسکینا وامتنا مسکینا واحشرنا فی زمرۃ المساکین. ہم ان غریبوں کے ساتھ ہیں, ہمارے کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہے. آپ ہمیں جو آفر دیتے ہیں, آپ جو ہمیں مراد دینا چاہ رہے ہیں, ہم انہیں جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم آپ کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں, آپ کے لیے لڑیں گے, آپ کے لیے مریں گے انشاءاللہ, اور جو کہیں گے وہ کر کے دکھائیں گے. گانچے کی تاریخ میں آپ دیکھیں انہوں نے بوا محترم کو پہلے اٹھا لیا, انہوں نے سوچا کہ اب باقی دب جائیں گے, باقی آواز اٹھانا بند کر دیں گے. آپ سب نے دیکھ لیا ہم جیل کاٹ کے آئے, کتنے دن کاٹ کے آئے مجھے نہیں پتا. آخر میں میرے جیل کے قیدیوں کو میں سلام کرتا ہوں. انہوں نے ہمیں دروازے سے الوداع کرتے ہوئے 3 دفعہ صلوات پڑھ کے انہوں نے ہمیں الوداع کیا. ہم آج اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم یہاں پہ گانچے کے تمام ذمہ داران, تمام علماء, آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے دعائیں کی. جتنی عوام ہے پورے گانچے کی, ایک ایک کا نام ہم نہیں لے سکتے, ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. عوام سمجھ گئی ہے, ادارے سمجھ چکے ہیں, ہم اپنے ملک کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں. ہماری عوام یہ نہیں چاہتی, اب یہ نہیں چاہتی کہ ایک بندے کو اسمبلی میں بھیجیں اور وہ ADP تقسیم کرے. ہمارے عوام کو لیڈر چاہیے, ہمارے عوام کو ویژن چاہیے. ہماری عوام اب اس کے لیے تیار ہے. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بے گناہوں کو رہا کرو, بے گناہوں کو رہا کرو. آج یہ آواز ہم نے چھوڑ بٹ سے اٹھائی تھی, وہ محترم آئے, یہ آواز دی بے گناہ نوجوانوں کو رہا کرو. یہ آواز مشوروم میں پھیلی, پھر یہ آواز پورے گانچے میں پھیلی. آج آپ لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں, میرے گانچے کے غیور عوام کی وجہ سے آج یہ آواز گلگت بلتستان میں پھیل چکی ہے. بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر ہم آپ کی اس محبت کا مقروض رہیں گے, اور آج ہم خدا کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ ہماری کوئی لالچ نہیں ہے, ہمارے کوئی مقاصد نہیں ہے, اور اسی لیے خدا نے ہمیں سرخرو رکھا تھا, ہے, اور انشاءاللہ رہے گا جب ہم اپنے ایمان پہ مضبوط ہیں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. ارادے جن کے پختے ہیں, نظر جن کی خدا پر ہوں, تلاتون خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. میں اپنے ہیڈ کوارٹر کے عوام کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری اوقات سے زیادہ ہمیں عزت دی. میں سمجھتا تھا کہ نذر کاظمی بدماشی زیادہ کیوں کرتا ہے, آج پتہ چلا کہ نذر کاظمی کے ساتھ آپ جیسے لیڈر, نوجوان, بزرگ, بچے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالی کچھ اعلی کار, کچھ سہولت کار نذر کاظمی کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ کسی کا ایجنٹ ہے, یہ کسی مذہبی ایجنٹ پہ کام کر رہا ہے. یہ آج میں سب کو پتا ہے کہ میں صوفیہ امامیہ نوربخشیہ کا میں پیروکار ہوں. یہاں پہ میرے بھائی بیٹھے ہیں طاہر علی ثانی, یہ اس کا مائنڈ صوفیہ مائنڈ کا ہے. آج ہم دونوں نے ان پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کو, لابی کو, مٹھی بھر قوم کے دشمنوں کو جواب دیا ہے. ان کے منہ پہ زوردار تماچا مارا ہے کہ یعنی کہ ہمارے قوم کے لیے یہ جو مذہبی کارڈ استعمال کرنے والے قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے, بلکہ وہ اپنا دال گانا چاہتا ہے.
सुन लो, ये 1990 और 2001 वाला कहानी खत्म हो चुकी है। अब ये कौम बेहतर हो चुकी है, अब ये कौम बन चुकी है। इंशाअल्लाह ताला सोहलत कर, कान खोल के सुनो, तुम अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगे। आज नजर काज़िमी ने हमारे मशरूम सेक्टरों के बेगुनाह नौजवानों के बारे में आवाज उठाया। शरबत में हमारे अपने नूरबख्शी भाइयों के बारे में आवाज उठाया। क्या ये शिया उसके, अगर आप तुम्हारा बात सही था तो क्या ये हमारे जवान के बारे में आवाज उठाता? शाह साहब ने साबित कर दिया ये लीडर है, ये किसी का अलकार नहीं है, ये किसी का चमचा नहीं है। खुदा हेडक्वार्टर की आवाम, गांचा की आवाम, हमारे सभा में मौजूद काली डारों को, चमचों को, सोलतकारों को सब लोग समझें। जब तक आपको खरे और खोटे का तमीज नहीं होगा, हम कामयाब नहीं होंगे। खुदारा आप इस फर्जन का कदर करें। ये कौम अजीब कौम है। हमें जब जिंदगी चली जाने के बाद हम कहता है कि वो ठीक था, फिर हम दुनिया के कमेंट्स लिखते हैं। लेकिन खुदारा कौम पर एक वक्त पर इंसान को पहचानें, इसकी कदर करें। ये लीडर है, ये सियासी बंदा नहीं है, न ये मजहबी बंदा है, ये कौमी रहनुमा है। इसकी कदर करो। खुदा अगर आपने कौम ने आगे जागना है, अगर निकलना है, कौम बनना है, तो आप लोग कौम बनें, इंसान को समझें, शख्सियत को परखें। कुरान भी यही कहता है कि तुम सोच करें, फिक्र करें, अपने इस्लामी तालीमात के मुताबिक चलें। ये रस्मी दीन आपको कोई फायदा नहीं देगा। सोच करें, फिक्र करें। और जिले इंतजामिया कान खोल के सुनो, जितने भी जो हमारे जिला गांचे में जो वायसराय आते हैं ना, यहाँ वो अपनी नाजायज इख्तियारात की प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। चंद भी वायसराय यहाँ मुसल्लह किया जाता है इस महकूम कौम के ऊपर जुल्म करने के लिए, इन पर कदम डालने के लिए। वो अपने नाजायज इख्तियारात का प्रैक्टिस करना चाहते हैं। हम खुले अल्फाज में कहना चाहते हैं, जितनी प्रैक्टिस करना है करते रहो, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी इंशाअल्लाह ताला अपनी बिसात के मुताबिक मजलूम का हम हिमायत करते रहेंगे, अवामी हुकूक की हम बात करते रहेंगे। बिजली बिल जो तुम लोगों ने बढ़ाया है उसके बारे में हम आवाज बुलंद करते रहेंगे, बिजली के बारे में हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। बंदूक गंदम इशू पर हम बात बिल्कुल करेंगे, चमचों के खिलाफ हम बात करेंगे। और मैं यहाँ हमारे खपुल के जो हमारा पुलिस है, इनसे हमारा शिकवा है। खुदारा आप लोग को कानून के रखवाले हैं, कानून का आपको अली का पता नहीं है। अगर आपने पुलिस इदारा को इज्जत देनी है तो कानून पे चलो। परसों हम तीनों को तुम लोगों ने गिरफ्तार किया था, जैसा कि हम बैतुल्लाह मसूद है, कत्ल हम उस्मा बिन लादेन है। हमें अपने घर वालों तक फूल करने तक हमें नहीं दिया। खुदारा इतना गुलाम न बने, इंसान बने, कानून का रखवाला बने और एजुकेटेड बने कानून का। और मैं स्कर्दो पुलिस का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें कोई हाशा नहीं पहना, लेकिन उनको कानून की समझ है, उनको कानून की समझ है। तो बहरहाल जितने भी यहाँ पर शुरका बैठे हैं, आपने हमें हमारे औकात से ज़्यादा इज्जत दी, हम आपका शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह ताला यही जज्बा खुलूस दिल के साथ रहा तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ नजर काज़िमी एक बैठे हैं, सैकड़ों नजर काज़िमी पैदा होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। निगाह बुलंद दिल नवाज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोज,
یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ میں آج آپ سب کو، گانچے ہیڈ کوارٹر کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، ماؤں بہنوں کو، جن کو میں نے ابھی راستے میں ریلی میں آتے ہوئے روتے دیکھا، میرے بزرگوں کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھا، میرے نوجوانوں کے میں نے جذبات دیکھے، میں ان نوجوانوں، بزرگوں، ماں بہنوں کو سب سے پہلے خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں۔ اور میں آج اپنے گانچے کے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان اداروں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ جس نے ہمیں گرفتار کروایا، جو ان سازشوں میں شامل تھی، ان کا بہت بہت شکریہ۔ آج گانچے حلقہ 1، حلقہ 2، حلقہ 3 کو جگانے میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ آپ نے کیا سوچا کہ ہم جیل جائیں گے تو ڈر جائیں گے؟ میں اکیلا گیا تو تھوڑا مایوس ہوا۔ مایوس اس لیے ہوا کیونکہ میں بار بار جاتا ہوں۔ میں نے جب دیکھا کہ اخوند شجاعت صاحب کی انٹری جیل میں ہو گئی، میں نے خود سجدہ شکر ادا کیا۔ جب طاہر ثانی کی شکل میں صبح جیل میں طاہر ثانی کی شکل نمودار ہوئی، میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے کہا یا اللہ آپ نے ہمیں کامیاب کر دیا۔ جن کو جیل سے ڈرایا جاتا ہے، جن کو پولیس سے، ریاستی اداروں سے ڈرایا جاتا ہے، وہ ادارے کون ہیں؟ عوام کے ٹیکس پہ پلنے والے، عوام کے نوکر۔ ان کو ہم کبھی بادشاہ بننے نہیں دیں گے، نہ کبھی بننے دیا ہے، نہ کبھی تسلیم کیا ہے، نہ کبھی تسلیم کریں گے۔ آج میں خدا کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں، آج اخوند شجاعت بھائی نے کہا، طاہر ثانی نے کہا، اگر مجھ پہ کوئی مذہبی الزام لگاتا ہے تو میں نے جتنے لوگوں کو روزگار دیا ہے ان لوگوں کو چن چن کے گنے، اگر وہ کوئی غریب کا بچہ نہیں، کسی امیر کا بچہ ہے تو بھی نظر کاظمی ذمہ دار۔ اگر ان ملازمتوں میں کوئی تفرقہ کیا ہے یا کسی کا چہرہ دیکھ کے دیا ہے تو میں ذمہ دار۔ میں انتہائی گناہگار شخص ہوں، میں انتہائی بدکار شخص ہوں۔ میں سوچتا ہوں سیاست خدمت کا ذریعہ ہے، شاید یہی راہ نجات ہو میرے لیے، میں اس لیے خدا کی قسم سیاست میں نے قدم رکھا ہے۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج طاہر ثانی جیسا بھائی ملا مجھے، اخوند شجاعت جیسا بھائی ملا۔ ہم جیل میں جو ہم نے دن گزارے، جیل ہمیں درسگاہ کے طور پہ ملا، ہمیں وہاں قید خانے کے طور پہ نہیں ملا۔ ہم نے جیل سے سبق سیکھا، ہم نے جیل سے درس لیا۔ میرے اماموں نے بھی جیل سے ہمیشہ درس لیا ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے، انشاءاللہ کل ہم چھوڑ بٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہیڈ کوارٹر کے جوانوں میں جو جوش دیکھا ہے، جو غیرت ولولہ دیکھا ہے، انشاءاللہ کل چھوڑ بٹ کے عوام میں بھی دیکھیں گے۔ ہم چھوڑ بٹ کے ماں بہنوں کے لیے لڑنے گئے تھے، ان کی اولاد کے لیے لڑنے گئے تھے۔ ہم سلطور و سیاچن بارڈر کے عوام کے لیے لڑنے گئے تھے۔ وہ اداروں کو برا لگا، تمہارے بیٹوں کو تو ہار پہنا کے چھڑوا رہے ہیں، پریس کانفرنس کروا کے چھڑوا رہے ہیں، تو میرے بیٹوں کا کیا گناہ ہے؟ میرے بیٹے، ہمارے بیٹے بارڈر کی حفاظت کرتے ہیں، کیا یہی ہمارا گناہ ہے؟ تم ہمیں لے گئے تھے جیل میں ہماری آواز بند کرنے، مگر ہماری زبان مزید لمبی کر کے تم نے بھیج دیا، آپ کا شکریہ۔ ہم نہ کل ڈرے تھے، نہ ہم آج ڈرتے ہیں، نہ ہم کل مذہبی تھے، نہ ہم آج مذہبی ہیں۔ ہم عالم اسلام کو کمزور کرنے والی ہر طاقت سے کا مقابلہ کریں گے۔ ہم ہمارے ریاست کو کمزور کرنے والے ہر ادارے کو بے نقاب کریں گے۔ میں اپنی ریاست سے محبت کرتا ہوں، اخوند شجاعت اپنی ریاست سے محبت کرتا ہے، طاہر ثانی اپنی ریاست سے محبت کرتا ہے، مگر ہم بے لوث محبت کرتے ہیں، بغیر تنخواہ کے محبت کرتے ہیں، بغیر مراعات کے محبت کرتے ہیں۔ تم تنخواہ لے کے بھی اعلیٰ کار ہو، تم مراعات لے کے بھی سہولت کار ہو۔ ہمیں نہ سہولت کاری آتی ہے، نہ اعلیٰ کاری آتی ہے۔ ہم جو جیل میں جانے سے پہلے جو ہمارا منشور تھا، اسی منشور پہ جیل سے واپس آ کے بھی قائم ہیں۔ آپ لوگ جواب دیں، رہا کرو، رہا کرو، ثانیہ 9 مئی کے بے گناہوں کو رہا کرو۔ انتقالات کے رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، اسیروں کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، اسیروں کو رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو، اسیروں کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، اسیروں کو۔ اب
आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप बुलंद आवाज में जवाब दें। जब तक आपको बिजली सही नहीं आए, आप बिजली का बिल देंगे नहीं देंगे? आप बिजली का बिल देंगे? खाली ये जमीनों के इंतकालात जमाबंदी पे 2500 रुपये लिया जा रहा है, नकल के नाम पे 2500 रुपये लिया जा रहा है। इंतकालात और रजिस्ट्री पे कुछ दिन पहले यहाँ पे 3 से 4 करोड़ का सौदा हुआ था, उसमें 35 लाख की रजिस्ट्री ली। हम गैर कानूनी टैक्स देंगे? हम गैर कानूनी टैक्स देंगे? आटा बोरान गंदुम बोरान बर्दाश्त करेंगे? आप लोग अपने इरादों में मजबूत रहें। हम आपके लिए, ये तो स्कर्दू का जेल था, खुदा की कसम मुझे सल्तोरों की, जब मैं जेल के अंदर गया मेरी माँ मुझसे मिलने आई, ताहिर सानी की वालिदा इससे मिलने आई, आखुन शुजात की बहन मिलने आई, तो मुझे खुदा की कसम अपने घर वाले गरीब नहीं लगे, बेचारे नहीं लगे। मुझे वो अडियाला जेल में जो बंद है उन माँ बहनों पे तरस आया। मछ जेल में, अटक जेल में, लाहौर जेल में, जो मेरे कराची जेल में बेगुनाह गिरफ्तार है, उन पे रहम आया। उनकी माँ कहाँ है उनको नहीं पता, उनकी बीवी कहाँ है उनको नहीं पता, उनके बुजुर्ग रिश्तेदार कहाँ हैं उनको नहीं पता। उनकी माँ से जब मैं इंटरव्यू लेने गया, उसकी माँ खुदा की कसम रोते रोते ज़मीन पे गिर गई। क्या जवानों में यही गैरत है? अब गाछे के जवान जाग जाएंगे, हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों की रिहाई तक, ये ज़मीनों की बंदरबाट को रोकने तक, ये गैर कानूनी टैक्स को ख़त्म करने तक, जब तक बिजली नहीं देंगे हम बिल नहीं देंगे। और इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से, ये कल हम शोरबट जा रहे हैं, इंशाअल्लाह कल 10, 11, 12 बजे तक हम शोरबट पहुंचेंगे, परसों हम मशरूम जाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपना अगला अमल तय करेंगे। आप